اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما۔ صدق الله العظيم۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی جانب وحی کی، جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح پر
اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء کرام پر وحی نازل کی۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا، یہ بات آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات یکبارگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ویسے ہی آپ قرآن کچھ آیتیں الگ الگ اوقات میں سناتے ہیں، اس کے بجائے مکمل یکبارگی کتاب لا کر ہمیں دکھائیے، تب جا کر ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ وحی جیسے آپ پر نازل کی ہے، آپ سے پہلے نوح پر، نوح کے بعد کئی انبیاء کرام آئے، ان پر وحی نازل کی، اور یہ تو موسیٰ کو یکبار کی کتاب عطا کی، ورنہ انبیاء کا ایک لمبا سلسلہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ وحی دی۔ تو یہ یہود ان کو تو نبی مانتے ہیں، اور آپ کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ان کو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دل میں کوئی اور چیز ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کی، جیسا کہ نوح پر اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی نازل کی، اور ہم نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب پر، عیسیٰ پر، ایوب پر، یونس پر، ہارون پر، سلیمان علیہم الصلوات والتسلیمات پر وحی نازل کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہ وحی کیا ہے؟ وحی کے اصل معنی ہے الاعلام فی خفاء، پوشیدہ طور پر کسی بات کی خبر دینا۔ خبر دینے کا، کسی بات کو بتلانے کا جو طریقہ رائج ہے، اس طریقے سے ہٹ کر پوشیدہ طور پر کسی بات کی خبر دینے کو لغت میں اور عربک ڈکشنری میں وحی کہتے ہیں، اور شریعت میں وحی کہتے ہیں اللہ کا وہ کلام جو اللہ اپنے فرشتے کے واسطے سے اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے کسی نبی اور رسول پر نازل کرے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی متلو، نمبر دو وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جیسے قرآن، الفاظ بھی اللہ کے، معانی بھی اللہ کے، یہ وحی متلو ہے۔ نمبر دو وحی غیر متلو، ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو، معانی تو اللہ کے لیکن الفاظ رسول اللہ کے، اور وہ احادیث ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث، یہ بھی وحی ہے۔ معانی اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول کو دیے گئے، لیکن الفاظ آپ کے، یا کوئی فعل اللہ نے آپ کو بتلایا اور آپ نے اپنے صحابہ کو کر کے دکھایا، یہ بھی وحی ہے۔ کبھی الفاظ اور افعال دونوں، کبھی صرف الفاظ، کبھی صرف افعال۔ تو وحی کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، نمبر دو ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ پھر علماء نے بنیادی طور پر وحی کی تین قسمیں بیان کی ہیں، پھر بعض علماء نے اسی کو تشریح کر کے 7 قسموں میں تقسیم کیا ہے، چونکہ وحی ایک بڑی اہم چیز ہے، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وحی ہے کیا۔ تو بنیادی طور پر 3 قسمیں بیان کی، اور بعض علماء نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ 7 قسموں میں بیان کی ہے۔
ان 3 قسموں میں سے پہلی قسم وحی قلبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کی جانب سے کسی فرشتے کی مدد کے بغیر کسی بات کا القاء کیا جائے، کوئی بات دل میں ڈالی جائے اور آپ اسے یاد کر لیں، یہ وحی قلبی ہے۔ ایک ہے وحی ملکی، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے واسطے سے کبھی، اور وہ فرشتہ جبریل امین ہے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ وہ انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں، آتے تھے، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کبھی اپنی حقیقی شکل میں، کبھی کسی انسانی شکل میں نبی کے پاس وحی لے کر آئے۔ جبریل امین کبھی اپنی حقیقی شکل میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ روایات صحیحہ میں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، 600 پر، ہر پر ایسا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو پر کر دیا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک فرشتے کے ایک پر کی یہ حالت ہے، اتنا بڑا ہے اور یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات اور دوسری جو مخلوقات اور دوسرے فرشتے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اور کبھی جبریل امین کسی انسانی شکل میں آتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو میں نے ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، تو ان کی شکل اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جبریل امین کبھی ان کی شکل میں آتے تھے، شکل ان سے ملتی جھلتی تھی، جبریل امین کی شکل دحیہ کلبی سے ملتی جھلتی تھی، مشابہت رکھتے تھے، بہت خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ اور وحی کی ایک تیسری شکل اور صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کلام الہی، نبی کو فرشتے کے واسطے کے بغیر کبھی کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے شرف تکلم، گفتگو کا شرف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ گفتگو کرتے ہیں فرشتے کے واسطے کے بغیر۔ اور پھر علماء نے اس کو تفصیل کر کے 7 قسموں میں بیان کیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی آتی، بخاری شریف کی ابتدائی روایات میں سے ہے، گھنٹی کی آواز آتی تھی، کسلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی کی قسم ہے وہ مجھ پر وحی کی دوسری قسموں میں سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ بھاری۔ وحی کا جو طریقہ اور وحی کی جو صورت جو بیان کی گئی ہے اس میں سب سے بھاری یہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھنٹی کی آواز آتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی جب نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرحلہ نہایت دشوار گزار ہوتا تھا، کڑاکے کی ٹھنڈی میں، سخت سردی میں جو وحی نازل ہوتی اور سلسلہ ختم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ بعض روایات میں کہ اللہ کے رسول سواری پر سوار ہوتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، وحی نازل ہوتی تو اس کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ زید بن ثابت کی ران پر آپ نے سر رکھا تھا اور وحی نازل ہوئی، حضرت زید کہتے ہیں ایسا لگا کہ میرے ران پر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔
وحی چونکہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكُمْ قَوْلًا ثَقِيلًا، نہایت ثقل اور بوجھ والی چیز. ہر ایک کے تحمل، ہر ایک کے اندر اس کے تحمل کی صلاحیت نہیں ہو سکتی. وہ تو نبی کا دل اللہ نے ایسا بنایا، اس کا جسم ایسا بنایا کہ وہ اس کا تحمل کر لیتا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے یہ کلام الجبال، پہاڑوں کو پیش کیا تھا. پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری مخلوقات کے سامنے یہ کلام پیش کیا. آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر سب نے انکار کر دیا اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. اور پھر نبی کے واسطے سے یہ کلام امت محمدیہ کو ملا، اور آپ کی امت کے سینوں نے ایسے بھاری بھرکم کلام کو محفوظ کر لیا. اس لیے جس سینے میں یہ بھاری بھرکم اور یہ مقدس اور یہ عظیم الشان کلام ہے، وہ دنیا کے سارے سینوں میں افضل سینہ ہے. نہایت قابل مبارکباد ہے وہ سینہ جو اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لہذا اللہ نے حفاظ کرام کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ذریعہ بنایا ہے، ان کو استعمال کیا. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی چوائس ہے کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا، سلیکٹ کیا اللہ نے. تو وحی جب نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مرحلہ نہایت دشوار گزار ہوتا تھا. مسند احمد کی روایت میں کہ کبھی وحی نازل ہوتی تو صحابہ عامتاً اس آواز کو شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح محسوس کرتے تھے. شہد کی مکھی اگر آپ کے ارد گرد گھومتی ہو کیسی آواز آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کوئی مکھی گھوم رہی ہے. ایسی آواز آتی تھی. اور بھی باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی. وحی بڑی اہم چیز ہے اور یہ علم کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ جو علم حاصل ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر، چکھ کر، چھو کر، سن کر، سونگ کر، 5 چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے. سن کر، سونگ کر، دیکھ کر، چکھ کر اور ٹچ کر کے. میں نے یہاں ہاتھ رکھا، میری آنکھیں بند ہیں، مجھے پتا چلے گا کہ یہ کوئی لوہا ہے، اسٹیل ہے. میں نے یہاں ہاتھ رکھا، مجھے پتا نہیں ہے، آنکھیں بند ہیں، لیکن مجھے پتا چلے گا کوئی پیج ہے، کوئی کاغذ ہے. تو ٹچ کرنا، چھونا، یہ بھی علم کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دنیا کے اندر بلائنڈ نابینا لوگ ہیں، نابینا لوگ، وہ کیسے علم حاصل کرتے ہیں؟ ان کی کتابیں موجود ہیں. آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے. ہمارے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے ایک مولانا ہے، مولانا حسن مرچی، ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں. انہوں نے نابینا لوگوں کا مدرسہ قائم کیا اور انہوں نے کتابیں بنائی، قرآن، بخاری شریف، مسلم شریف. علم کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں نابینا لوگوں کے لیے، جن کو کچھ نظر نہیں آتا، بنائی. وہ نقطے ہوتے ہیں اس کے اوپر، ابھرے ہوئے حروف، اور اس کو پڑھانے والے مستقل ہوتے ہیں. وہ ہاتھ رکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، کیا ہے. یہ کتابیں پوری دنیا کے اندر رائج. اللہ نے ان سے یہ بڑا کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام دلایا، بہت بڑا کام کیا انہوں نے. رمضان سے پہلے میں کلکتہ گیا تو وہاں ایک نابینا لوگوں کا میں نے مدرسہ دیکھا. میرے پاس ان نابینا لوگوں کی ویڈیو موجود ہے، وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. کئی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں موبائل میں. ایسا قرآن پڑھتے تھے، ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ دیکھنے والے بھی ایسا نہیں پڑھتے تھے. اتنا شاندار قرآن، اس لیے کہ وہ لوگ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں.
اس لیے ان کے پڑھنے میں وہ لذت ہوتی ہے کہ آدمی سنے تو آدمی کے دل کے اوپر خوف طاری ہو جائے اور گریہ طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. آواز، لہجہ، کشش، حلاوت، تراوت، لذت، وہ ان کی تلاوت میں آپ کو ملے گا. تو علم اس سے حاصل ہوتا ہے، سن کر، سونگ کر، دیکھ کر، چھو کر. یہ علم کے حصول کے 5 ذرائع ہیں. اور چک کر، یہ 5 چیزیں جہاں ان کا دائرہ اور لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر کام شروع ہوتا ہے دل کا. دل، عقل، سمجھنے کا. جہاں ان کی انتہا ان 5 چیزوں کا جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے عقل کا. اور جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے اینڈنگ، وہاں کام شروع ہوتا ہے وحی کا. وحی کا کام سب سے اعلیٰ کام ہے. علم کا سب سے بڑا ذریعہ وہی ہے. یہ جو دور ہے یہ عقل پرستی کا دور ہے. اللہ کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو لوگ عقل کی ترازو پر تول رہے ہیں. وہی بہت بڑی چیز ہے، عقل اس کے نیچے کی چیز ہے. تو آپ اتنی بڑی چیز کو عقل کی ترازو میں مت تولو. میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وحی کو عقل کی ترازو میں تولنا یہ ایسا ہے جیسے کوئی سونے کی ترازو میں پہاڑ کو تولے. شریعت نے کوئی بات بیان کی، آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو آپ کی عقل اتنی ہے اور شریعت کی بات اتنی بڑی ہے تو کیسے آئے گی؟ آ جائے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو یوں سمجھو کہ میری عقل اتنی ہے نہیں. شریعت نے کہا ہے آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی. یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو وحی یہ بڑی اہم چیز ہے. بات ہوتے ہوتے بہت آگے چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ چلیے ہم ام ایمن کی ملاقات کر کے آتے ہیں. ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کیا کرتے تھے. بڑی عمر کی خاتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کرتے، ان سے ملتے رہتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمیشہ اس بات کے حریص رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا اتباع کریں. جو بات اللہ کے رسول کرتے تھے وہ کریں، جو کام کرتے تھے وہ کریں. ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول ملتے تھے، چلیے ہم بھی مل کر آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ام ایمن کی ملاقات کے لیے گئے. ام ایمن بہت روئی، بہت روئی، بہت روئی. ابو بکر اور عمر نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا تو وہاں اس کے پاس جو خیر ہے وہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اللہ نے زیادہ بہتر جگہ ان کو بلایا. تو ام ایمن نے کہا کہ اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں تو رو اس لیے رہی ہوں کہ نبی کی وفات ہو گئی، اب قیامت تک کبھی بھی آسمان سے وحی نازل نہیں ہوگی. جب تک وہ نبی دنیا میں تھا تو آسمان اور زمین کا تعلق تھا، کانٹیکٹ تھا. اللہ کی جانب سے تعلیم آتی تھی، حکم دیا جاتا تھا کہ ایسا کرو ایسا کرو. نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، آسمان اور زمین کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس پر میں رو رہی ہوں. یہ بات جب سنائی ابو بکر اور عمر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی باتیں یاد آ گئیں. وہ دونوں بھی رونے لگے. ان کی اس بات نے دونوں کو رلا دیا. تو وحی بڑی اہم چیز ہے.
اب قیامت تک کسی پر وحی نہیں آ سکتی. کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے, وہ اپنی بات میں جھوٹا ہے. قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے دنیا کے اندر ایسے دجال کذاب لوگ دنیا میں آئیں گے جو نبوت کا رسالت کا دعویٰ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو سپاٹوں کی ضرورت ہے. کبھی وحی نہیں آ سکتی کسی پر نہیں, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. قادیانی نے دعویٰ کیا وہی آتی ہے. تو پھر کیا انجام ہوا وہ سب آپ کو معلوم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ناموں کی ایک فہرست اللہ نے شمار کرائی. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اولاد یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون, سلیمان, داؤد. اتنے سب تو گنا دی اور کتنے گنائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے رسول جن کو اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں, جن کے نام لیے ہم نے, اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کے نام ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ 1,24,000 انبیاء آئے, تو آپ گنیں گے انبیاء کے نام تو آپ کو کتنے ملیں گے نام؟ 50, 100, 150, زیادہ سے زیادہ, یعنی ایک تعداد ہے, آپ گن سکتے ہیں آرام سے. دوسرے سب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے. معلوم یہ ہوا کہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, اصل تو کام ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے, نام سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں, میرا نام لینا ذرا. نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا, اور نبی کا درجہ اللہ کے بعد ہے, لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں بعض انبیاء کے نام ہی لیے, بعض کے لیے نہیں. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نام سے کچھ ہوتا نہیں ہے, اصل تو کام ہے. کام کریں گے تو نام خود بخود ہو جائے گا. اور ہمارا حال یہ کہ کام کچھ کرنا نہیں ہے, نام ہونا چاہیے کہ یہ سب حضرت کی برکت سے ہو رہا ہے. وہ حضرت کبھی آتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں, وہ تو سب بیچارے نیچے والے جو چیلے چپاٹے وہ سب کر رہے ہیں, تو نام تو ان کا ہونا چاہیے, لیکن نام حضرت کا ہو رہا ہے کہ یہ سب حضرت کی برکت سے ہو رہا ہے. اور حضرت بھی خوش ہو رہے ہیں بہت یہاں, اور کبھی ان کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کہے کہ نہیں یہ تو میرا نہیں, یہ تو یہی سب ان لوگوں کی محنتیں ہیں. تو نام سے کچھ نہیں ہوتا. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اس سے کامیابی ملے گی. تو اس سے سبق ملا کہ ایسے رسول ہیں, بہت ہیں, جن کے ہم نے آپ کے سامنے نام نہیں لیے ہیں, اور نام سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ہر نبی کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اور وہاں براہ راست کلام کیا. رسولا مبشرین, ایسے رسول بھیجے جو بشارت دینے والے اور اپنی قوم کو ڈرانے والے, اجر اور ثواب اور جنت کی بشارت دینے والے, جہنم سے ڈرانے والے, تاکہ اللہ پر لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے. کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہے کہ ہم کو تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا, اس لیے اللہ نے رسول بھیج دیے تاکہ حجت تام ہو جائے, کچھ بولنے کا باقی نہ رہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ زبردست غالب بڑی حکمت والا ہے. اب یہ لوگ انکار کرتے تھے, یہود نصارہ, کہ یہ کتاب جو آپ سنا رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. کبھی آپ کو جادوگر کہا جاتا, کبھی آپ کو شاعر کہا جاتا, کبھی آپ کو کاہن کہا جاتا, کبھی آپ کو مجنون کہا جاتا, طرح طرح کے برے القاب سے پکارا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں نہ پڑو, آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اللہ گواہی دیتا ہے, اس کو اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور فرشتے, میرے فرشتے اس پر گواہ ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گواہ بننے کے طور پر اللہ ہی کافی ہے, سب سے بڑا گواہ ہے اللہ. اب آپ کو اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں. جس کو ماننا ہے مانے, اور جس کو نہ ماننا ہے جائے بھاڑ میں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے ہٹے اور لوگوں کو ہٹایا, بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے.
یقیناً جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے اور ان کو کوئی راستہ نہیں بتلائیں گے مگر بتلائیں گے جہنم کا راستہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، تم پر رسول اپنے رب کی جانب سے حق کلام کو لے کر آیا ہے، لہذا تم ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے انکار کیا تو اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا، بہت غلو کیا۔ غلو کرنا کہتے ہیں کوئی جس چیز کا جو درجہ ہو اس سے بڑا درجہ اس کو دیا جائے، اس کو غلو کرنا کہتے ہیں۔ آج ایک گھڑی بن ہے، جس چیز کا جو درجہ ہو اس درجے سے بڑا درجہ اس کو دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ نصارہ نے غلو کیا، اپنے نبی کو اللہ تک پہنچا دیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ نصارہ نے غلو کیا، افراد سے کام لیا، اور یہود نے تفرید کی، نبی کی جو شان ہونی چاہیے وہ شان گھٹا دی، قتل کر دیا نبی کو، آرے سے چیڑ دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو ایک نے آسمان پر پہنچا دیا اور ایک نے زمین پر پہنچا دیا۔ اور امت محمدیہ وہ معتدل ہے، میانہ رو اور معتدل امت ہے۔ اگر اس میں بھی غلو آ جائے تو پھر نصارہ کا طریقہ ہے، اور کسی کو کسی کی شان گھٹا دی جائے تو پھر یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اس مرتبے پر باقی رکھا جائے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے باب میں حق بات کہو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ عیسیٰ مسیح ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ کو پیدا کیا، بغیر باپ کے اور بغیر منی کے نطفے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے پیٹ سے منی کے نطفے کے بغیر اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنے کلمہ کن سے عیسیٰ کو پیدا کیا، وروح منہ، اور اللہ کی روح۔ اللہ نے جبریل کو کہا کہ مریم کی بچہ دانی میں پھونکو، ان کی پھونک سے اور اللہ کے کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ یہ ہے وروح منہ۔ نصارہ نے اپنے دین میں غلو کیا۔ نصارہ میں 4 بڑے بڑے فرقے ہیں، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ اور مرقوسیہ، نام بھی ایسے ہی ہیں۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ، یہ 2 فرقے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے، جس کو آپ اللہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، اللہ عیسیٰ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ تیسرا جو فرقہ ہے نستوریہ، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد میں سے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی کفر ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے کوئی بچہ جنا اور نہ وہ کسی کا بچہ ہے، نہ اس نے کوئی بچہ جنا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔
اور چوتھا جو فرقہ ہے مرقوسیہ، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی اللہ ایک اکیلا نہیں ہے، تین مل کر ایک اللہ بنا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر اس کے الگ الگ مطلب بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ عقیدہ ہے اس سلسلے میں لوگوں کا۔ باپ، بیٹا اور روح، یہ تین مل کر اللہ بنے ہیں۔ اللہ باپ، عیسیٰ بیٹا، اور پھر ان کی ماں کے پیٹ میں جبریل نے جو پھونکا اور اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، یہ جو صورت ہے، یہ تین چیزیں مل کر ایک اللہ بنایا۔ نعوذ باللہ، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ تین مل کر اللہ بنا۔ اس کو یہ لوگ اقانی میں ثلاثہ کہتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے اقنوم، اس کے معنی ہوتا ہے شخص، کسی چیز کی ایک حیات، حقیقت، تین حقیقتوں سے، تین لوگوں سے مل کر اللہ بنا ہے۔ ان کے اندر ایک بولس نام کا آدمی تھا، اس نے یہ سب باطل عقائد لوگوں کو بتلائے تھے، سکھائے تھے، اسی راہ پر سب چل پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ اللہ، تین مت کہو، تین میں کا ایک مت کہو، انتہو، اس سے بچو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہے، اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اللہ ہے، عیسیٰ نہیں ہے۔ الہ واحد، اکیلا ہے، تین میں کا ایک نہیں ہے۔ تینوں فرقوں کی اللہ تعالیٰ اس کے اندر تینوں فرقوں کا رد کر رہے ہیں۔ انما اللہ، اللہ ہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے۔ الہ واحد، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، لہذا تین میں کا ایک نہیں ہے۔ اور آگے کا سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ تو اس فرقے کا بھی رد ہو گیا جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے تو آسمان اور زمین میں موجود ساری چیزیں ہیں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ بہترین کارساز ہے، اور کارساز ہونے کے اعتبار سے، کاموں کی تکمیل کے اعتبار سے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، اور ایمان کا نور ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے۔ قرآن کریم کے انوار و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ ہم نے یہ سلسلہ پہلے رمضان سے شروع کیا تھا، اور سورۃ النساء کی یہ تفسیر جاری و ساری تھی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اگر زندگی نے ساتھ دیا، توفیق خداوندی نے یاوری کی، تو انشاءاللہ تعالی یہ سورت آئندہ کل ختم ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ ہمارا یہ تقریباً چھٹا سال ہے میرا یہاں پر، مسلسل سورۃ الفاتحہ سے یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پہلے سال آخری سورتوں کی تفسیر کی گئی تھی، لم یکن الذین کفروا سے لے کر اخیر تک۔ ایک سال یہ سلسلہ چلا، پھر یہ 5 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، تقریباً 5 پارے مکمل ہو گئے، اور ابھی ہم چھٹے پارے میں داخل ہو گئے ہیں۔ چھٹا پارہ پاؤ کے قریب ہو جائے گا جب یہ کل سورت ختم ہوگی، اگر زندگی نے ساتھ دی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ان مجالس کو قبول فرمائے، ہم تمام کی نجات کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ایمان کا نور ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، قرآن کی تلاوت، حلاوت، تراوت، لذت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے علوم ہمیں عطا فرما، رموز قرآن اور غوامض قرآن اور اسرار قرآن ہم تمام پر کھول دے۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی مودت اور اپنی رضا نصیب فرما دے۔ یا اللہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، فرائض کو، نوافل کو، عطیات کو، رمضان کے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کامل و دائم و عاجل و مستمر نصیب فرما، غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ انہیں قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ، جذبہ، استقامت عطا فرما۔ مسجد اقصی کو یہود بے بہود کے چنگل سے ہمیشہ ہمیش کے لیے آزاد فرما، پورے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، توحید کا پرچم چہار دانگے عالم میں لہرا دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، تیرے کلمے کو بلند فرما، تیرے دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہمیں خادم کے طور پر دیر کے لیے دور کے لیے عالمی سطح پر اخلاص و للہیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان شان عطا فرما۔ مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، گھر بیٹھ کر جو خواتین یہ مجلس سے سن رہی ہیں، ان کی جو ضرورتیں، جو حاجتیں ہیں، تمام کی ضرورتوں کی تکمیل فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، مقاصد حسنہ میں ہر ایک کو کامیاب اور بامراد فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب نے دنیا اور آخرت کی جتنی خیر تجھ سے مانگی وہ تمام خیر ہم تمام کو نصیب فرما دے، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔